السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 315 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم فمن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار ومن قال في القرآن برأيه فلیتبوأ مقعده من النار۔ رواه الترمذی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور ایک دم صحیح روایت ہے۔ اس میں 3 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کہہ رہے لوگوں، میری حدیث کے بیان کرنے میں بہت احتیاط کرو۔ اتقوا الحدیث عنی، حدیث کے بیان کرنے میں خوف کھاؤ، سوائے اس کے کہ جو تم کو معلوم ہے۔ نمبر 1، اور جس شخص نے من کذب علی متعمدن، اور جس شخص نے میرے اوپر جان بوجھ کر کے ایک حدیث بیان کی جھوٹی، فلیتبوأ مقعده من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ نمبر 3، ومن قال فی القرآن برأیہ، اور جو آدمی قرآن کریم کی تفسیر کرنے میں اپنی عقل دوڑائے، اپنی رائے دے اس میں، فلیتبوأ مقعده من النار، وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ 3 باتیں اسے بیان کی گئی ہیں، تینوں پر ہم بات کریں گے۔ دیکھیں، ایک طرف تو یہ بات ہے، ایک دوسری حدیث کیا ہے، بہت مشہور حدیث ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ میری اگر ایک بات بھی معلوم ہے تو پہنچا دو۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ بیان کرنے میں بہت زیادہ محتاط رہو، احتیاط، پریکاشن لو، اس کے بعد حدیث کو بیان کرو۔ اب ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ تبلیغ کرو، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ احتیاط۔ تو اس میں کوئی تضاد بات نہیں ہے۔ جو بھی آدمی بات کرے، خاص کر مقرر جو ہے، جو تقریر کر رہا ہے، سب سے زیادہ گناہ اس کے اوپر ہوتا ہے اگر ان چیزوں کا اس نے خیال نہیں رکھا۔ دوسرا، وہ جو لکھتے ہیں، ابھی محرم جب آتا ہے یا شعبان جب آتا ہے تو اخباروں میں 50 سے 60% باتیں غلط لکھی جاتی ہیں۔ محرم کے بارے میں تو 99% غلط لکھ کر آتا ہے کہ آج کے 10 محرم کو طوفان نوح علیہ السلام کا تھما، فلاں کام ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، جھوٹ ہے ٹوٹل، اور سب نبی کا نام لے کر کے بیان کرتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ صاحب، وہ جو لکھنے والا ہے، جس نے کاپی کیا ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں فلاں کتاب سے نقل کیا، مجھ سے کیا مطلب۔ یہ کہہ کر کوئی نہیں بچے گا۔ وہ کتاب میں جس نے لکھا اس کی تحقیق آپ کو کرنا چاہیے۔ یہ بابری مسجد کا جو معاملہ اٹھا تھا، اس کی بیس کیا معلوم ہے؟ سب سے پہلے ایک آدمی، ایک برٹش گزٹر نے اپنے گزٹ میں، ہر ایک کا گزٹ ہوتا رہتا ہے، تو ایودھیا کا جو گزٹ ہوا، سب سے پہلے ایک برٹش نے یہ لکھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر بابری مسجد ہے یہاں پر رام پیدا ہوئے، میں سمجھتا ہوں، کوئی دلیل نہیں ان کے پاس۔ اب دوسرا جب اس کے بارے میں بولا تو اس نے اس گزٹر کا حوالہ دے دیا جو پہلے آدمی نے غلطی کی تھی۔ اب اسی کی غلطی سب لوگ حوالہ دے رہے ہیں کہ فلاں گزٹر نے یہ بات لکھی ہے۔ سوال یہ کہ اس نے کہاں سے لکھی ہے، اسے کہاں سے لکھی ہے؟ ہمارے پاس غیر مسلمین کے پاس جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے وہ گیتا ہو، چاہے وہ رامائن ہو، چاہے وہ رام چرت مانس ہو، چاہے وہ وید ہو، اور چاہے قرآن ہو، لکھی سب باتیں، وہ لکھا انہوں نے کہاں سے ہے، اس کا سورس نہیں ہے۔
रामायण वाल्मीकि जी ने सबसे पहले रामायण लिखी, संस्कृत में लिखी। खुद उन्होंने लिखा है कि जो मैं लिख रहा हूं ये मेरी सोच है। ये मैंने, जैसे अफसाना लिखता है एक आदमी, उस अफसाने वाले से कभी पूछा जाता है कि बाबू ये वाकया कहाँ पेश आया, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया ये क्या है, ये अफसाना है। तो ऐसे ये कह करके हम जैसे लोग कि नहीं किताब में लिखी है, ये दलील नहीं है। किताब में जहां से लिखी गई है उसकी दलील क्या है, वो अगर आपको मालूम है तो आप बयान करें। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि दो आदमी को ये काम करना चाहिए जिसके अंदर सलाहियत हो और जिसके अंदर उस अपनी सलाहियत को पहुंचाने की ताकत, दोनों चीज हो। एक आदमी के अंदर सलाहियत नहीं है, जैसे किसी मैथ के टीचर को आप मैथ पढ़ाने पर मजबूर कर दें, वो क्या करेगा, वो बर्बाद करेगा बच्चे को। मैथ का अपॉइंटमेंट करने से पहले आप देखिए ये कितनी ऐसी कहानियां हैं सर, कोई भी छोटा भी टीचर बगैर इंटरव्यू के अपॉइंटमेंट नहीं होता। हमारे पास जितने लोग तकरीर कर रहे हैं उन्होंने किसी बड़े आलिम से बैठ करके बात की हो कि भाई मैं ये बातें बयान करता हूं, मेरी ये सलाहियत है, कुछ भी नहीं, जो उनका दिल चाह रहा है बोल रहे हैं। लिहाजा सोसाइटी में इतनी गलत बातें, अभी हमको सवालात जब आते रहते हैं तो हमको मालूम होता है कि सोसाइटी में चल क्या रहा है। वो आया कहां से है, बहुत जगह से। सबसे पहले तो हमारी नानी दादी की तरफ से आया है। क्यों? औरतों को इल्म नहीं, उन्हीं की गोद में हम पले। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें अपने बचपन में, हमारे बचपन में की हैं कि वो निकलने का नाम नहीं ले रही हैं। क्यों? अब फिर उसके बाद हम जैसे लोग, जिन लोगों का इल्म कम है, उन्होंने बातें शुरू कर दिया। लिहाजा ये सारा मामला मुसलमानों में करप्ट हुआ। अरब दुनिया में जुमा में जो तकरीर करता है या तकरीर ही करता है, सबसे पहले औकाफ डिपार्टमेंट में उसका इंटरव्यू होता है कि आपके अंदर क्या सलाहियत है, आपने कितना पढ़ा है। उसके बाद वो अप्रूवल देते हैं, ऐसे कार्ड बना के देते हैं बाकायदा कि आपको तकरीर करने की इजाजत है। बहुत सी वजह होती है उसकी, कभी कभी अच्छे भी आलिम को कार्ड नहीं देते हैं। क्यों? उनको पता लगता है कि कहीं हमारी हुकूमत के खिलाफ कोई बात ना करे। बहरहाल बगैर इंटरव्यू के नहीं होता। अब सवाल यह है कि हम इस मैदान में उतर चुके हैं। गैर आलिम, आलिम भी, आलिम हर वो शख्स आलिम है जो उस हदीस के बारे में जानता हो, उस हदीस का एक आलिम है। अब इसमें मैदान में आलिम भी है, गैर आलिम भी उतरा है। आलिम को भी चाहिए, गैर आलिम को भी चाहिए कि कम से कम 4 बातों का ख्याल रखें। पहली बात, आप हदीस बयान कर रहे हैं, यही बात हबीब मुस्तफा कह रहे हैं। आपको मालूम है बास सहाबा इतने मोहतात हैं हदीस बयान करने में कि जो नबी से सबसे पहले ईमान लाए हैं, शुरू में ईमान लाए हैं, इतना खौफ खाते हैं। अबू बकर के नाम से कितनी हदीसें हैं आपको मालूम है? बहुत महदूद हदीसें। हजरत उमर के नाम से कितनी हदीसें हैं? बहुत महदूद। ये वो लोग हैं जो सुतून ऑफ इस्लाम है, लेकिन इस जबान खोलते हुए 1000 मरतबा सोचते हैं। अबू बकर सिद्दीक जैसा शख्स रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के बयान करने में बहुत मोहतात रहता है। हम उनसे बड़े आलिम बन गए, किससे? अबू बकर से ज्यादा। हम धड़ाधड़ बोल रहे हैं, जो दिल चाह रहा बोल रहे हैं। ये जिनके अंदर खौफ होगा वो बोलते हुए 1000। देखिए, आप गलती करें जाती तौर पर, गुनाह आपको होगा, बल्कि किसी को नहीं होगा। आपने बयान किया, 5000, 10,000, 500 का मजमा सुना, उसने गलती की, वो 5000 का गुनाह भी मौलाना के ऊपर आना है। जैसे इमाम साहब अपनी नमाज अलग पढ़ रहे हों, गलती की, उनके ऊपर गया, लेकिन इमामत कर रहे हैं और गलती किया तो जितने लोगों की नमाज बर्बाद हुई, सबका गुनाह किसके ऊपर आया? इमाम साहब के ऊपर आया। तो ये छोटा मोटा मसला नहीं है, बड़ा मसला है। अब अगर इस मैदान में उतरे हैं, चाहे आलिम हो चाहे गैर आलिम, उसको एहतियात क्या करनी चाहिए?
4 باتیں بیان کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، کوئی بھی حدیث اگر آپ کو معلوم ہوئی اور عقل کے خلاف جا رہی ہے تب صحیح بیان نہیں کریں. کوئی واقعہ عقل کے خلاف ہے نہیں بیان کریں، بھلے صحیح ہو. کیوں؟ کس کو جا کر کے کنفیوژن آپ دور کریں گے؟ ہم نے عقل کے خلاف ایک بات کہہ دیا، ہم تو چلے گئے. آپ 50 آدمی میری بات سنیں، ان 50 میں جن لوگوں کو کنفیوژن ہوا، اب دوبارہ ہو سکتا ہے میری ان سے ملاقات بھی نہیں ہو. میں تو گیا تھا وہاں سفر 500 کلومیٹر تقریر کر کے آ گیا، کنفیوز کر کے آپ آ گئے نا. لہذا اگر عقل کے خلاف ہے نہیں بات کریں. اور اس میں بڑے بڑے لوگ، اس میں کیا ہوتا ہے کہ بڑی اچھی اٹریکٹیو باتیں ہوتی ہیں. جب آدمی، جیسے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ جب وہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر تو وہاں ہاتھ نکلا اور انہوں نے مسافہ کیا. یہ کتنا واقعہ سچا ہے؟ چلو 100% سچا ہے، یہ انسانی عقل میں آتا ہے. ابو بکر کے لیے کبھی ہاتھ نہیں نکلا، اتنی بڑی پرابلم میں گرے. جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی پر بیٹھے خلافت کی، ایک دم پرابلم چاروں طرف سے گھیر کر آ گئی. جا کر اللہ کے رسول سے کبھی نہیں کہا کہ اللہ کے رسول میں اس پرابلم میں گھرا ہوا ہوں، آپ میری مدد نہیں کر رہے ہیں. آپ کے پاس 50,000 واقعات ایسے ہیں جو عقل کے خلاف ہے، اور جا کر کے آپ قبروں پر یہ باتیں بولتے ہیں. جبکہ ابو بکر کو سب سے پہلے کہاں جانا چاہیے تھا؟ وہیں بغل میں ہی. اور ابھی دنیا سے گئے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 دن بھی نہیں گزرے ہیں اور حالات ایسے خراب ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نہیں گئے. ہم اپنی تقریروں میں سارے واقعات بیان کرتے ہیں کہ وہاں ہم قبر پہ گئے تو فلاں ہوا تو فلاں. اگر 100% صحیح ہے تو بھی نہیں بیان کرنا چاہیے. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں 90% جھوٹ ہے وہ جتنا آپ سنتے ہیں. ایسی جتنی باتیں عقل کے خلاف ہوتی ہیں 90% جھوٹ ہے. لہذا پہلا احتیاط یہ ہونا چاہیے کہ اگر عقل میں نہیں آتا ہے نہیں بیان کریں. نمبر 1. نمبر 2، اگر ایک حدیث معلوم ہوئی لیکن اس حدیث پر معمول صحابہ نہیں ہے. معمول صحابہ سمجھتے ہیں؟ حدیث تو موجود ہے، صحابہ نے عمل نہیں کیا ہے اس حدیث پر. میں آپ کو ایک حدیث نقل کرتا ہوں. ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھی. ظہر پڑھ لیا تو عصر بھی پڑھ لو. اسی دن مغرب بھی پڑھی اور عشاء بھی پڑھی، کا مغرب بھی پڑھ لو عشاء بھی پڑھ لو. کہتے ہیں صحابی نہ خوف تھا، نہ بارش تھی، نہ ہم سفر میں تھے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نمازوں کو کیا کر دیا؟ 4 نمازوں کو جوائن کر دیا. اب یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس حدیث پر صحابہ کا عمل رہا یا نہیں رہا؟ آپ نے نیٹ سے نکالا حدیث اور دھڑا دھڑ بڑھا دیا. چاہے مولانا لوگوں کو کچھ نہیں معلوم ہے، صحیح حدیث موجود ہے کیونکہ ان کو مولانا بننے کا بہت شوق ہے. دوسری چیز دیکھنا کیا ہے کہ معمولات صحابہ کیا ہے. یہ حدیث ہے لیکن سنت رسول نہیں ہے. سنت رسول الگ چیز ہوتی ہے، حدیث الگ چیز ہوتی ہے. حدیث صحیح ہو سکتی ہے لیکن سنت رسول ہونا یعنی طریقہ رسول ہو، صحابہ کا عمل ہو، کوئی ضروری نہیں ہے. جب تک یہ آپ کو علم نہیں ہو دھڑا دھڑ حدیث بیان نہیں کریں. بات نہیں سمجھے؟ یہ دوسرا احتیاط ہم کو کرنا چاہیے. جو لوگوں کو شوق ہے تقریر کرنے کا اور سنانے کا اور لکھنے کا اور لکھانے کا، چاہے اخبار میں لکھیں چاہے کتاب میں لکھیں، ان کو یہ تحقیق ہونی چاہیے. اس کے پہلے بھی آپ کو ایک مرتبہ واقعہ سنایا ہوں. صحیح حدیث ہے کہ جب تک گیس خارج ہونے میں بدبو نہ آئے اور آواز نہ آئے وضو نہیں ٹوٹتا. صحیح حدیث ہے. کیا یہی معمول صحابہ رہا ہے کہ گیس خارج کرتے رہے اور وضو اپنا سمجھتے رہے؟ تحقیق کرنا پڑے گا. اور یہ بھی ضروری ہے، پہلی بات تو بیان ہی نہیں کرے
اور اپنے اطمینان کے لیے تحقیق کریں ایسا کیوں ہے حدیث صحیح آ رہی ہے، اس کے پیچھے راز ہوتا ہے. وہ راز جاننے والا ہی اس حدیث کا عالم ہوتا ہے. وہ نہیں معلوم ہے آپ کو اور حدیث کے خلاف جا رہا ہے، کبھی بھی معمول صحابہ کو مقدم رکھا جائے. نمبر 3، ایک حدیث ہے، ضعیف حدیث ایک ہے، ایک صحیح حدیث ہے. کبھی ہو سکتا ہے کہ ضعیف حدیث صحیح حدیث سے ٹکرا جائے. اگر ٹکرا گئی تب تو کبھی بھی ضعیف حدیث بیان ہی نہیں کرنا ہے. اگر ٹکرا گئی، اگر ٹکرا نہیں رہی ہے، ایک ایک جملہ سنیں، اگر ٹکرا نہیں رہی ہے تو ضعیف حدیث کو صحیح حدیث پر پریفرنس نہیں دیں. نہیں سمجھے میری بات؟ ایک حدیث ہے صحیح، ایک ضعیف ہے، دونوں آپس میں کیا ہو رہی ہیں؟ ٹکرا رہی ہیں. اگر ٹکرا رہی ہیں تو ایسی شکل میں نہیں بیان کریں، اور کم سے کم دوسرا درجہ یہ ہے کہ ضعیف حدیث کو صحیح حدیث پر کبھی بھی کیا کریں؟ پریفرنس نہیں دیں. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے، خیر ہماری مسجد میں کنٹرول ہوا، نماز ختم ہوتے ہی آپ سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں. یہ ضعیف حدیث ہے اور بہت نہایت درجے کی ضعیف حدیث ہے. صحیح حدیث بخاری کی ہے، مسلم کی ہے کہ اللہ کے رسول جیسے ہی نماز ختم ہوتی تھی سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر اور استغفر اللہ پڑھتے تھے. یہ صحیح حدیث ہے، وہ ضعیف حدیث ہے. آپ نے کیا کیا؟ ترجیح کس کو دیا؟ آپ نے پریفرنس کس کو دیا؟ ہاتھ سر پہ رکھنے والے واقعے کو آپ نے مقدم کر دیا اور صحیح حدیث کو اڑا کر کے کنارے کر دیا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا پوری زندگی بھر کہ اللہ کے رسول سلام پھرتے ہی کرتے کیا تھے. یہ ایک دو آدمی نہیں ہے، لاکھوں لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. تو دوسرا کہ احتیاط یہ ہونی چاہیے کہ صحیح حدیث ہوتے ہوئے اور ضعیف حدیث دونوں عمل ہیں، کوئی آپس میں خلاف بھی نہیں ہے، لیکن پریفرنس کس کو دی جائے گی، ترجیح کس کو دی جائے گی؟ جو حدیث صحیح ہوگی. اب یہ کون بتائے گا؟ اس نے تو کتاب میں دیکھ لیا کہ وہ سر پر ہاتھ رکھتے تھے، اس کو یہ پتا ہی نہیں ہے اس شخص کو بیان کرنے والے کو کہ اس کے مقابلے میں صحیح حدیث موجود ہے. جب اس کو معلوم ہے بیچارے کو تب تو بیان کرے گا. بیان کرنے والے کو چاہیے کہ اگر کوئی واقعہ بیان کر رہا ہے ایسا تو اس بات کا وہ خیال رکھے. تیسری چیز، حدیث ہے اور قرآن کے خلاف ہے. حدیث ہے، پہلی بات تو ایسی جتنی بھی حدیث ہوں گی نا کوئی صحیح ہوگی نہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول قرآن جن پر نازل ہوا وہ قرآن کے خلاف کیسے بات کر سکتے ہیں؟ جو بیان کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے. میں آپ کو سجے بیان کرتا ہوں قرآن کے خلاف. ابھی رمضان چل رہا ہے نا، شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ. حدیث بیان کی جا رہی ہے پیپروں میں کہ روزہ رکھو صحت مند رہو گے. حدیث آگے لکھا ہوا ہے، روزہ رکھو صحت مند رہو. اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ روزہ رکھو تقویٰ آئے گا. یہ حضرت کیا بیان کر رہے ہیں؟ روزہ رکھو ہیلتھ اچھی ہوگی. قرآن کے خلاف جا رہا ہے نہیں جا رہا؟ کبھی زندگی میں ایسی حدیث بیان نہیں کریں. قرآن کے خلاف تو سوال ہی نہیں اٹھتا کہ حبیب مصطفیٰ کی کوئی بات قرآن کے خلاف ہو جائے. ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ ہماری بدھی کم اور ہم سمجھ رہے ہوں کہ ٹکرا رہی ہے. ٹکراتی نہیں ہے کبھی بھی. قرآن اور حدیث آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ ایکسپلین کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں. جو بات قرآن سے نہیں سمجھی جا سکتی ہے وہ حبیب مصطفیٰ کی حدیث سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ سمجھا جا سکتا ہے. ٹکرانے کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. آخری بات، اگر فطرت کے خلاف ہے، حدیث ہے اور فطرت کے خلاف ہے تو بھی بیان کرنے میں 1000 مرتبہ احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ فطرت کے خلاف جو ہے. مثال کے طور پر اسلام کی فطرت ہے کہ آپ اسلام کے حرام سے بچیں گے، حلال پر عمل کریں گے، فرائض پر عمل کریں گے، لوگوں کے حقوق ادا کریں گے، تب جنت پہ جائیں گے. ایک حدیث آ رہی ہے کہ صاحب آپ یہ کام کر لیں
چاہے زندگی کے 70,000 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ جنت میں جائیں گے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ یا تو حدیث بیان کرنے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایسا کیوں آ رہا ہے۔ ایک جمعہ، صحیح حدیث، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حدیث ہے، حدیث ہے۔ اچھا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اس 7 دن میں بقیہ کوئی کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک جمعہ ہوا، ہم نے 35 نماز چھوڑی، اگلے جمعہ ہم نے پھر پڑھ لیا، معاملہ کلیئر ہو گیا۔ یہ فطرت کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ فطرت کے خلاف ہے۔ یا تو جانو اور بیان کرو کہ اس کا معنی کیا ہے، اور یا شانتی اختیار کرو، ایسی حدیث پبلک میں بیان نہیں کرو۔ ہے کیا یہ؟ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ، ایک رمضان سے، یہ بھی حدیث میں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ گناہ صغیرہ ہیں، کبیرہ کبھی نہیں معاف ہوتے ہیں۔ یہ بندہ بیچ والا جملہ نہیں بول رہا ہے، ڈائریکٹ آپ کو، اسی لیے جمعہ میں سب سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں۔ بھائی جس اللہ نے فجر کی نماز فرض کی ہے اسی نے کس کو فرض کیا ہے؟ جمعہ کو بھی کیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ فجر میں 5 آتے ہیں اور جمعہ میں 50 آتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ جب ایک ہی رب ہے، ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی رسول ہے، اسی کی بات ماننی ہے، تو یہ 5 اور 50 کا ایوریج کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ اس میں 45 وہ لوگ ہیں جن کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے کہ جمعہ پڑھے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس کا مطلب اسلام کی ساری فائلیں بند کر دی جائیں۔ اسی میں آئی تھی حدیث، منتخب حدیث پہ میں نے 33 تقریریں کیا جب شروع کیا تھا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا، تو یہ حدیث ہے۔ اچھا لا الہ الا اللہ کہہ کہ جنت میں جائے گا تو یہ دنیا بھر کے سارے کام کیوں کر رہے ہو؟ حق نہیں مارو، جھوٹ نہیں بولو، لسٹ ہے، نماز پڑھو، کچھ بھی نہیں کرو یار، ایک ہی کام کرو، کیا؟ صبح ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، رات میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ، حدیث میں آ رہا ہے جنت پہ جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کون سا لا الہ الا اللہ ہے جو جنت میں لے جائے گا یہ ہم کو پتہ نہیں ہے، اور ہم دنادن لوگوں کو بتا رہے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا یہ مطلب سمجھے تھے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اتنا خوش ہوئے جا کے فوراً بتانے کا ہے کس کو؟ سب لوگوں کو کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں جائے گا۔ یہ بڑا خوشی میں جا رہے تھے، راستے میں سامنے سے حضرت عمر آ رہے تھے، کہاں جا رہے ہیں حضرت؟ چھوڑے آ رہے ہیں، میں بڑا اہم کام ہے کیا؟ نہیں انہوں نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ انہوں نے کہا یار اس کے معنی کا سمجھو، ایسے پبلک میں نہیں بیان کر دو گے، لوگ جو ہے غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کہا کچھ بھی نہیں میں جاؤں گا۔ ایک مرتبہ سمجھایا، پکڑا، 2 مرتبہ نہیں مانے نا، ایک کھوسا مارا کس کے حضرت ابو ہریرہ کو، کہاں جا رہے؟ اتنی زور سے مارا، پھر حضرت عمر کا گھوسا لگا ہوگا تو کیا ہوگا آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ جیسے ہی مارا نا، ایک گھوسے میں حضرت ابو ہریرہ پھٹ پڑے، گر گئے بیچارے۔ پھر ان کو پکڑ کے لے کر نبی کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول آپ نے کیا کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے کہا ہے۔ اب اس کا معنی کیا تھا؟ تب انہوں نے جب ابو ہریرہ سے کہا کہ اس کے یہ پیچھے راز ہوں گے، پرابلم ہوگی، تب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے۔ ایسی خوشخبری نہیں سناؤ لوگوں کو جو غلط خوشخبری ہو، اس کے پیچھے بہت سی کہانیاں ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس کے پہلے جملے میں جو کہا گیا اتقوا الحدیث، کہ حدیث کے بیان کرنے میں بچو، یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اس میں پبلک نہیں ہے، اس میں مقرر ہیں، لکھنے والے ہیں، اور گھر میں جو لوگ جھوٹی باتیں نانی دادی سنا رہی، یہ سارے کے سارے لوگ اس میں ذمہ دار ہیں، اور گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔